کوشش کرو. اب اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ یہ پیڑ پودے، یہ برچ، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. اسی لیے جب ہمیں تیز دھوپ محسوس ہوتی ہے تو ہم کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھاڑ پہ. کبھی بھوک لگی تو اسی سے پھل توڑ کے کھا بھی لیتے ہو. پیڑ ٹوکتا نہیں، اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. اور کبھی اسی پیڑ کو کاٹ کر کے میز، کرسی، فرنیچر، المیرہ، اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے. وہ ڈانٹتا بھی نہیں کہ مت، اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے. اب اس سے بڑی مثال تو میں بالا گھاٹ والوں دے ہی نہیں سکتا کہ پشو پکشی بھی اللہ نے انسان کے لیے بنائے، ہمارے لیے. There are certain animals، کچھ ایسے پشو ہیں جن کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ کر انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں. جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے. کچھ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ ہمیں پٹکتے نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. کچھ پشو ایسے ہیں جن کے کمر میں رسہ باندھ کے ہم ان سے سامان کھنچواتے ہیں، جیسے گینڈا ہے، سانڈ ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، ایکسیکٹرا. اور کبھی منہ کا ذائقہ چینج کرنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانور ایسے بھی ہیں جنہیں ہم ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی لیتے. وہ 4 پیر کا جانور نہیں ٹوک رہا ہے کہ مت کاٹو. آج کل کچھ 2 پیر کے جانور ہیں، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو. مزہ آ رہا؟ یہ کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادے حضور غازی ملت حضور ہاشمی میاں، نعرہ تکبیر. تو کیا سمجھ میں آیا کہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ذرا زور سے انسان کے لیے، ہمارے لیے، مانو جات کے لیے. He has created the entire universe for all mankind، پوری انسانیت کے لیے. مگر اے حضرت انسان اور بالخصوص مسلمان، کبھی تم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، just for the second did you think، کبھی ایسا من میں بھاو آیا، کبھی ایسا وچار آیا کہ اے اللہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا، اے میرے مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ سبحان اللہ، ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو اسی آیت سے رہنمائی ہوگی. گویا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تم میرے ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر. اور اس لیے بنایا تاکہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو. So the reason of arrival on this world is just to do worship of Almighty Allah. اس دھرتی پہ پداپڑ کا جو ہمارا مول ادیش ہے وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. کیا کی جائے؟ اور تھوڑا سا اس کو بھی سمجھو تاکہ رضا کا مفہوم، جب رضا سمجھو گے تبھی احمد رضا سمجھ میں آئے. رضا کا مفہوم اور کلیئر. عبادت کے کئی معنی. ایک معنی عبادت کا میر جرجانی نے بیان کیا کہ العبادہ، توجہ چاہوں گا علماء، ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ. توجہ، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو اللہ کی رضا کا باعث ہو. وہ کیا ہے؟ عبادت. تو کیا سمجھے کہ ہم لوگ یہاں کسی اور کام کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے. اب only one goal، how to get pleasure of Almighty Allah. اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے، یہی اپدیش ہے، یہی ٹارگٹ ہے، یہی گول ہے. میں کوشش کر رہا ہوں ہر بات کو آسانی میں لانے کی. ایک آسان مثال میرے ذہن میں آئی ہے. ایک میرا مرید تھا، حالانکہ میں اس قابل بالکل نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی مرید ہو. یہ تو آپ کی محبت ہے. 2013 میں آیا تھا، تب بھی کافی لوگ ہو گئے تھے. میں کہتا ہوں سلسلے میں داخل ہو گئے، ورنہ میں جب خود پیر بننے لائق نہیں تو آپ کو مرید کیا کروں. لیکن میرا عقیدت مند مرید تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا. اس کے من میں آیا کہ کچھ ایسا کروں کہ پیر صاحب راضی ہو. کسی نے اس کو کہا کہ ایک کام کرو، نورانی میاں کو خوش کرنا، راضی کرنا کہ جی اچھا کھانا بنا کے کھلا.
حضرت خوش ہو جائے. میں اس کے گھر پہنچا تو چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، باسترما بھی ہے، اٹالین بھی ہے، ٹرکش بھی ہے، مغل بھی ہے، بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، اتی سوادشٹ ونجن، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس فوڈ. But I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. مجھے مزہ نہیں آیا کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں. میری پسند کیا ہے آج بتا دیتا ہوں بالا گھاٹ والوں. ویسے تو ہمارے نوشاد بھائی شعیب وغیرہ جانتے ہیں. میری پسند سادی روٹی ہے، سادہ چاول ہے، سادی دال ہے، سادی سبزیاں ہیں. یعنی کھانا جتنا سادہ ہوتا ہے دعا اتنی زیادہ ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 200 روپے میں میری دعوت ہو جاتی، اتنی سستی. اب اس میں مرغن، مشرب، انتہائی ہیلتھی اور بھاری بھرکم غذا رکھی تو میں نے کھا لیا، لیکن بس منہ ہی سے کھایا، دل کو پتہ بھی نہیں چلا. کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق. زور سے بولو. نہیں بولا. اب جملہ ذہن میں آیا ہے، اگر دل میں اتر جائے تو محبت سے دعا دینا. تیار ہو؟ بلا تشبیہ. دیکھیے بلا تشبیہ، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میری پسند جاننے کا تو بہت آسان اپائے ہے. If you want to know what I like, so you can come to me, ask me, Hazrat, what you gonna have? I will tell you. آپ کیا کھائیں گے میں بتا دوں گا کہ میرے لیے سادہ سادہ بنا دو، کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں، کیسے راضی کریں. وہ بنانے والا، ہم بننے والے. وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے. وہ پلانے والا، ہم پینے والے. وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. تم ایکم ورڑیم، تم ایکم شرڑیم، تم ایکم جگت کارڑم وشوروپم. وہ اننت ہے، اسیمت ہے، نراکار ہے. وہ وشو ویاپی ہے. وہ رب ہے، وہ خالق، ہم مخلوق. وہ رازق، ہم مرزوق. وہ پیدا کرنے والا، ہم پیدا ہونے والے. We don't have a direct connection with اللہ. ہمارا تو اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہی نہیں. اور آسان کر دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 اندریاں دی، 5 مہان شکتیاں. 5 sources of knowledge to recognize the things، جس کو ہم اپنی زبان میں حواس خمسہ کہتے ہیں، جن سے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ رنگ پیلا ہے کہ نیلا ہے، آنکھ نے بتایا کیسا ہے. یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، کان نے بتایا. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سونگا تو پتا چلا. یہ مائک ٹھنڈا ہے کہ گرم، ملائم ہے کہ کڑا، چھوا تو پتا چلا. یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ مراد آباد کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے یا بالکل برباد کی ہے، چکھا تو پتا چلا. So these are the 5 sources of knowledge. یہ ہوا سے خمسہ. حالانکہ ایک اور عقل، مگر وہ مدرسے میں بچوں کو 1 بجے دوپہر میں سمجھ میں نہیں آتا، اب 1 بجے رات میں کیا سمجھیں گے، تو اس کو سائڈ میں رکھیں. انہی 5 اندریاں، 5 مہان شکتیاں جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. مجھے بتاؤ بالا گھاٹ والوں، جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، سن